محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ 3 جمعات المبارک میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی بعثت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی ذمہ داریوں کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ دنیا کی ہدایت کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ انسانیت کو جب بھی کچھ حاصل کرنا ہوگا، رہنمائی لینی ہوگی، ہدایت پانی ہوگی، سیدھا راستہ چننا ہوگا، تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی در ہے اور ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھا راستہ وہیں سے ملے گا، ہدایت کا راستہ وہیں سے دکھلایا جائے گا، اور انسانیت کی تربیت اور اصلاح کا ہر راستہ وہ وہیں سے ملے گا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا انسانیت کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ اندازہ اس بات سے لگائیے، یہ واقعہ اب بارہا سن چکے ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے پھر بھی عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی نے کچھ اوراق دیے کہ آپ کہتے ہیں آپ کا قرآن بہت بڑی کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے اور ہدایت والی کتاب ہے، تو یہ ذرا ہماری تورات بھی تو پڑھ کے دیکھو، آپ کو پتہ لگے کہ ہماری یہ تورات کتنی بے مثال کتاب تھی، کتنی لازوال کتاب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اوراق لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہاں میں درمیان میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجموعی مزاج یہ تھا، اور مجموعی معاملہ یہ تھا، اور مجموعی عادت یہ تھی کہ انہیں چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ان میں سے ہر کوئی خود ہی مفسر بننے کی کوشش نہیں کرتا تھا، ہر ایک خود ہی مفتی بننے کی کوشش نہیں کرتا تھا، ہر ایک خود ہی مجتہد بننے کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے۔ صحابہ کرام میں یہ چیز نہیں تھی۔ چھوٹا معاملہ ہے، بڑا معاملہ ہے، نماز کا ہے، نکاح کا ہے، کاروبار کا ہے، دشمن کے ساتھ لین دین کا ہے، جاہلیت کے زمانے کا ہے، ایمان کے دور کا ہے، رائے لینی ہے، مشورہ لینا ہے، یا خواب دیکھا ہے، تعبیر لینی ہے، بیوی نے کوئی بات کہی ہے، اس کا حل پوچھنا ہے، تو صحابہ کرام کے پاس ان کا صرف یہی معمول تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے تھے اور ان کو مکمل رہنمائی مل جاتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ اوراق لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہیں۔ وہ اوراق پڑھنے شروع کیے کہ اللہ کے نبی، ایک یہودی نے مجھے یہ اوراق دیے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہماری کتاب بھی تو پڑھ کے دیکھو نہ ذرا۔ اب وہ پڑھ رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر کچھ ناگواری کے اثرات نمایاں ہوئے، ناگواری کی کیفیت نمایاں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو دیکھتے ہوئے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو سب سے زیادہ پہچاننے والے سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مزاج نبوت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی نے نہیں سمجھا۔ مزاج نبوت کو، چہرہ نبوت کو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی نے نہیں سمجھا۔ سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پڑھنا تکلیف دے رہا ہے، تو وہ اوراق لے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے۔ تم دیکھ نہیں رہے تمہارے پڑھنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ ناگواری محسوس کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پھر وہ بات ارشاد فرمائی۔ تفصیل تمہید میں نے یہ شروع کی تھی کہ انسانیت کے لیے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اور کوئی شخصیت، کوئی ہستی، کوئی ذات نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے، سیدھے راستے کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا کا راستہ پانے کے لیے صرف ایک راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صرف ایک طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ تمہید سامنے رکھی ہے اور اس واقعے کے اس موڑ پہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو ایک کتاب لے کر آئے ہو، چند اوراق لے کر آئے ہو جن کی نسبت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ قطعی اور یقینی بات نہیں ہے کہ یہ وہی کلام ہو جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا، قطعی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تحریف ہو، لوگوں نے اپنی طرف سے لکھ کر اللہ کا نام لگا دیا ہو۔ یہ کتاب نازل ہوئی تھی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ فرمایا جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی، ہاں بڑے نبی تھے، بہت بڑے نبی تھے، اور اتنے بڑے نبی تھے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا۔ یہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے ان کو منتخب کیا، وہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ انہ من عبادنا المخلصین، ہم نے ان کو اپنے کلام کے لیے منتخب کیا اور رسالت سے نوازا، سب کچھ تھا۔ اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ اور ہارون جائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک وہ بڑے نبی تھے، بہت بڑے نبی تھے، اور یہ کتاب ان پر اتری ہے۔ تم تو کتاب کے 4 صفحے لے کے آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس بھی آج یہاں زندہ ہو جائیں تو ان کے پاس بھی میری اطاعت کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا۔ اور اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا لو ادرکتم موسیٰ حیا اتبعتموہ وترکتمونی، موسیٰ علیہ السلام کو اگر تم زندہ پالو اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور ان کی پیروی شروع کر دو، تو سنیے موسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی کافر یا مشرک یا عیسائی یا یہودی یا ہندو یا سکھ نہیں ہے، اللہ کے سچے اور برحق نبی اور پیغمبر اور رسول ہیں، صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہیں، لیکن ان کا وقت ختم ہو چکا، ان کا زمانہ ختم ہو چکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر مجھے چھوڑ کر تم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنا شروع کر دو لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ انسانیت کے لیے ہدایت کا صرف ایک دروازہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک ہستی ہے، ایک شخصیت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی لیے بھیجا ہے کہ ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو۔ اور ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، سمجھو کہ اس نے اللہ رب العزت کی اتباع اور اطاعت کر لی۔
تو اصول ایک ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ انسانیت کے سامنے ایک ہی راستہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر سب سے بہترین مثال اور نمونہ موجود ہے. اسوہ حسنہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ مطلب یہ ہے کہ اخلاق اور کردار اور عادات اور اعمال جو بھی کرنا چاہو تو اس کے لیے طریقہ وہ اختیار کرو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا تھا. اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے، اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ اور راستہ طرز عمل وہی اختیار کرنا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. اگر تم اس سے ہٹ کر راستے اور طریقے اختیار کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کسی غلطی کا شکار ہو جاؤ. یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی تھیں، اصولی باتیں ہیں چند. اب جو بات آج کی گفتگو کی ہے اور آج کے موضوع کی مناسبت سے ہے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز نصیحت. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز نصیحت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سمجھاتے تھے لوگوں کو. آپ جب کسی کو نصیحت فرماتے تھے تو آپ کی نصیحت کا طریقہ کیا ہوتا تھا، آپ کی نصیحت کا انداز کیا ہوتا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کے اندر نمبر 1 انا نہیں ہوتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت میں انا نہیں ہوتی تھی، تکبر نہیں ہوتا تھا. اس کے اندر معاملہ فہمی ہوتی تھی، نصیحت میں معاملہ فہمی ہوتی تھی، اور معاملہ فہمی کے ساتھ ساتھ بے انتہا نرمی اور خیرخواہی ہوتی تھی. معاملہ فہمی، نرمی اور خیرخواہی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کے طریقے تھے. چنانچہ اس سے پھر یہ ہوا کہ جس کو آپ نے سمجھایا اسے پھر ایسی بات سمجھ میں آئی کہ دوبارہ وہ کبھی اس غلطی کا مرتکب ہوا ہی نہیں. ہاں، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات سمجھا دی، اس انداز میں خیرخواہی کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات سمجھا دی وہ پھر دوبارہ کبھی اس غلطی کا مرتکب نہیں ہوا. اب اس کی میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں، اور یہ مثالیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بھی جب کسی کو سمجھانا ہے اور نصیحت کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے. ایک صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے. ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بہت بڑی بڑی باتیں آتی تھیں. وہ صاحب حاضر ہوئے اور بڑی ہی عجیب بات کی، کہتے ہوئے بھی نا تھوڑی سی شرم سی محسوس ہوتی. وہ جو ان کی بات ایسی تھی، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں. شادی شدہ تو نہیں ہوں، نکاح تو نہیں ہوا، اور میں بغیر نکاح کے غلط طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت دے دیجیے. میں نے عرض کیا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بہت بڑی بڑی باتیں آتی تھیں. بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے نبی سے تم اگر آئے ہو تو اس چیز کی اجازت لینے آؤ کہ اللہ کے نبی میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرماتے ہیں. یا اللہ کے نبی میں کسی سفر پہ روانہ ہونا چاہتا ہوں تو آپ کی اجازت کے لیے حاضر ہوا ہوں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے مجھے اس کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اب انداز دیکھیے، وہ معاملہ فہمی، نرمی، خیر خواہی. آپ نے فرمایا بھائی بیٹی ہے تمہاری؟ کہا ہاں جی بیٹی ہے، بیٹی ہے میری. اگر کوئی اس سے زنا کرنا چاہے، اللہ کے نبی کس میں جرت ہے میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھائے؟
آپ نے فرمایا جب تم کسی سے زنا کرو گے تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا. ایک جھٹکا لگا اس کو. بہن ہے؟ اللہ کے نبی ہے. کوئی اگر تمہاری بہن سے ایسا کرنا چاہے میں تو مار ڈالوں گا اس کو. فرمایا جس سے تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہی ہوگی. مختلف رشتے گنوائے، ماں ہے، بیوی ہے، یہ ہے. اگر کوئی ان سے کرنا چاہے تمہیں گوارا ہوگا، قبول ہوگا، اجازت دو گے؟ اللہ کے نبی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرمایا پھر جس سے تم زنا کرو گے یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس شخص کو یہ بات ایسے سمجھ میں آئی کہ اس کے بعد ہم نے کبھی اسے آنکھ اٹھا کر چلتے ہوئے راستوں میں نہیں دیکھا. اس کی نگاہ جھکی ہوئی ہوتی تھی. وہ اتنا شرم و حیا کا پیکر بن گیا. یہ انداز نصیحت ہے. معاملہ فہمی، نرمی، خیر خواہی، جب اس کے ساتھ کسی کو سمجھایا جائے تو بات پھر دل میں اترتی ہے. پھر اگلے کو بات سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے اور مجھے سمجھایا جا رہا ہے، اس پر مجھے نصیحت کی جا رہی ہے. چند سال پہلے کی بات ہے، 5-6 سال پہلے کی بات ہوگی، شاید زیادہ ہو اس سے. فجر کی نماز میں پڑھا رہا تھا. یہاں پر پہلی صف میں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے. اب وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے اور مزدور پیشہ سے صاحب تھے. اب بھی یہی ہوتے ہیں، اکثر نماز پڑھتے ہیں. وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے تھے. دوران نماز جماعت ہو رہی ہے تو ان کے موبائل کی بیل بجنی شروع ہو گئی. اچھا انہیں کسی بچے کا موبائل ہوگا، بیٹے کا، کسی بیٹی کا موبائل. انہیں وہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اب میں اس کو بند کروں یا اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ بند کروں تو کیسے کروں نا. وہ بیچارے کوشش کرتے رہے، نہیں بند ہوا. بار بار بیل ہو رہی ہے نماز کے دوران. واقعتاً بات تو تھوڑی سی ہے کہ الجھن ہوتی ہے، نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے. غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ بیچارہ دیکھنے میں بھی لگتا تھا کہ اس شخص کو اتنا موبائل کا اتنا پتہ نہیں ہے کہ کس طرح یہ موبائل اس کی آواز بند کرنی ہے یا کس طرح اس کی ساؤنڈ بند کر دینی ہے تاکہ اگر بیل ہو بھی تو آواز نہ آئے. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ بیل 3-4 دفعہ ہوئی، نماز ختم ہوئی، سلام پھرا اور اکثر لوگ صرف اتنا انتظار کر رہے تھے کہ بس سلام پھرے اور ہم تجھے بتاتے ہیں آج. ہاں میں ایسے ہی بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ صرف انتظار کر رہے تھے. وہ جتنی باتیں ان کی نا وہ زبان کی نوک پہ آئی ہوئی تھی کہ بس یہ سلام پھرنے کی دیر ہے، تجھے بتاتے ہیں ہم. سلام پھرا تو میرے خیال میں کوئی 10 سے 12 لوگ اس غریب پر پل پڑے. شرم نہیں آتی، طریقہ ہی نہیں ہے. کس نے کہا ہے موبائل رکھو، آواز کیوں چھوڑی ہوئی ہے، کچھ. میں اس وقت ایک بات سوچ رہا تھا کہ اس کے موبائل کی آواز زیادہ بری تھی یا ان لوگوں کی آوازیں زیادہ بری ہیں. ہاں یہ جو لوگ سمجھانے والے تھے نا ان کی آوازیں زیادہ بری تھیں. وہ تو ایک بندہ تھا غیر ارادی طور پر کسی کی، اور پتہ نہیں فجر کا ٹائم ہے کیا مجبوری تھی، کوئی فون کیے جا رہا تھا اس کو. لیکن یہ جو لوگ تھے نا یہ جان بوجھ کر رہے تھے، خود کر رہے تھے، اپنا دکھانا چاہ رہے تھے اس کو. تجھے پتہ نہیں ہے، میں نے بات شروع کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت میں انا نہیں ہوتی تھی. یہاں یہ سب انا بول رہی تھی. اب یہی واقعہ، اس کو یہیں روکیں. اب پھر چلتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انداز نصیحت پر. ایک شخص آیا، دیہاتی لوگ بھی آ جاتے تھے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، اتنا شعور نہیں ہوتا تھا. تو مسجد نبوی کے باہر کھلی جگہ بھی کافی تھی، وہ بھی مسجد کے طور پر استعمال ہو جاتی تھی. انجان بندہ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، تعلیم یافتہ نہیں تھا، زیادہ تربیت نہیں تھی. تو مسجد ہی کا جو احاطہ تھا وہاں کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا.
اس بندے کے موبائل کی بیل بجنی شروع ہوئی اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. ذرا میں تھوڑا سا قریب لا رہا ہوں دونوں واقعات کو. صحابہ کرام یکدم اٹھے کہ اس کو روکیں کہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا. حضور نے فرمایا نہ 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 روکو, اس کو ابھی کچھ نہ کہو. آپ نے فرمایا اگر اس کو روکو گے نا تو دو نقصان ہوں گے. ایک نقصان یہ ہوگا یہ بھاگے گا تو باقی ساری جگہ بھی خراب کرے گا, اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی صحت کو تکلیف ہو سکتی ہے. یکدم روکے تو خدا نہ خواستہ کوئی پیٹ کا مسئلہ یا کوئی اور نہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا اس کو کرنے دو. جب وہ شخص اپنی وہ قضائے حاجت وہاں پر کر کے فارغ ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا, فرمایا بھائی ادھر آؤ. پھر آپ نے اس کو سمجھایا کہ یہ جو مساجد ہوتی ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں, اور جب یہ عبادت کے لیے ہیں تو ان جگہوں کے پاک صاف رکھنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو بول و براز اور قضاء حاجت وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کی جگہ ہیں وہاں پر کرنی چاہیے. مساجد کو ان چیزوں سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے. بڑے پیار سے بٹھا کے سمجھایا. وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے اچھے انداز میں نصیحت کرتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. ہم نے کیا کیا تھا؟ ایک لفظ بولنے لگا ہوں ممبر پر بیٹھ کر بے انتہا معذرت کے ساتھ, لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ذرا سمجھ لیں. ہم نے طوفان بدتمیزی برپا کیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند نہ کرو. مسجدوں میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رفع الاصوات فی المساجد. مساجد کے اندر آوازیں بلند نہ کرو, مساجد کے اندر خاموشی اختیار کرو, سکونت اختیار کرو. اسی لیے اگر کسی کا فون آ جائے تو اس کو چاہیے ہے کہ وہ اپنا فون لے کر باہر چلا جائے اور کسی ایسی جگہ پر جہاں مساجد نہ ہو, مسجد کا نہ ہو, سائڈ پر کہیں پر وہ بات کر لے آرام سے. یہ طریقہ ہے, اصولاً یہی ہے. اور کوئی بات کرنی ہے کسی نے تو مسجد کی حدود کے اندر کوشش کرے کہ اس طرح بات کرے کہ وہ شور کسی کیفیت پیدا نہ ہو. آرام سے بات کی جائے, سکون کے ساتھ بات کی جائے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجلس ہوتی تھی, صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں کوئی نعرے بازی نہیں ہوتی تھی, واہ واہ کا شور نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے گھروں میں نبی کی محفل میں جب بیٹھنا ہے تو اس کے اندر سکون, وقار, شائستگی, یہ ان لوگوں کی کوشش ہوتی تھی. اس لیے صحابہ کرام نے مسجد میں میرے خیال میں شاید کبھی زندگی میں ایک نعرہ کہیں لگایا ہو کسی نے, تو کسی خاص الخاص ترین موقع پر, وہ بھی اس کی زبان سے نکل گیا ہو, تو ورنہ مسجد کے اندر کسی صحابی نے کبھی نعرہ نہیں لگایا. یہ مساجد کے آداب کے خلاف ہے. اونچی آوازیں اور اونچی آواز سے فون نکالنا, اس میں بات کرنا, یا ایک آدمی پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ صحن میں کھڑے ہوئے کسی کو آواز دیتا ہے, یہ سب مسجد کے آداب کے منافی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو فرمایا کہ بھئی یہ اللہ کے گھر ہیں اور ادب کی جگہ ہیں اور پاکی کی جگہ ہیں, لہٰذا یہ بولو براز ان جگہوں پر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ بولو براز کی جو جگہیں ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں جا کر کرے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز نصیحت تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میں اسے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل نا کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو پراپر نصیحت نہیں پہنچتی, اسے پراپر نصیحت نہیں پہنچتی. اس کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ اسے اور خراب کرنے والا ہوتا ہے, وہ اسے اور مشتعل کرنے والا ہوتا ہے, وہ اس کو اور زیادہ برائی پہ آمادہ کرنے, بلکہ آگے سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. میں اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر سمجھ لیجئے کہ یہ ممبر حضور کے صدقے سے ہمیں ملا ہے کہ اگر کسی برے اور بگڑے ہوئے انسان کو ادب, محبت, خیرخواہی والے الفاظ سے آپ پکار کے سمجھائیں, کبھی جھگڑا نہیں ہوگا, کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے لگتے ہیں وہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے تو یہ ابو سلمہ سے, سلمہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت ابو سلمہ سے تھے.
ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ام سلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی، تو یہ بچہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کنت فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پلا بڑا ہوں۔ تو ظاہر سوتیلا بیٹا تو ہے لیکن ہے تو بیٹا بہرحال۔ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا اور چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ابھی ادھر ہاتھ مارا، کبھی ادھر ہاتھ مارا، کبھی وہ چیز اٹھائی۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا یا غلام، ارے بیٹے کل بیمینک، اے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا ہے، اور اپنے سامنے سے کھانا ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی میں نے جب بھی کھانا کھایا اللہ کا نام لے کر کھایا، دائیں ہاتھ سے کھایا، اپنے سامنے سے کھایا۔ نصیحت، ایسی نصیحت خیر خواہی ہو، دوسرے کی بھلائی ہو، اس کی تذلیل مقصود نہ ہو، اس کی توہین مقصود نہ ہو، اس کی تحقیر مقصود نہ ہو، سمجھانا مقصود ہو، تو پھر یہ بات اثر انداز ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز میں انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوتے تھے، چاہے وہ غیر مسلم ہوتے تھے، چاہے وہ بڑے ہوتے تھے، چاہے وہ چھوٹے ہوتے تھے، جب سمجھانا ہوتا تھا، نصیحت کرنا ہوتا تھا تو ایسے سمجھاتے تھے اور ایسے نصیحت کرتے تھے۔ ایسے ہی تو نہیں صحابہ کرام کی جماعت اتنی عظیم جماعت بن گئی کہ جس نے پھر ساری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ راستہ ساری انسانیت کو دکھایا اور انسانیت کی اصلاح کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جا کر انسانیت کی اصلاح کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ سب ایسا ہی بڑے ہوئے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت لے کر سمجھ کر، اسی لیے پھر آگے جب کسی کو سمجھاتے تھے تو ان کا انداز بھی ویسا ہی ہوتا تھا۔ یہی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس ربیع الاول کے مہینے کا ایک پیغام ہمارے لیے یہ بھی ہے، نصیحت کریے، تذلیل نہیں کرنی، ہم نے کسی کی بھی نہیں کرنی۔ کوئی غلط ہے تو اس کی غلطی اس کے سامنے اس طرح واضح کرنی ہے کہ وہ خود شرمسار ہو جائے کہ میں نے کتنا غلط کام کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز گفتگو اور طرز نصیحت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا